السلام علیکم دوستو۔ سنا ہے کہ اچھے پڑوسی اللہ کی نعمت ہیں، لیکن یہ بات شاید ہمارے پڑوسیوں نے نہیں سنی۔ ہم نہیں کہتے کہ ہمارے پڑوسی اچھے نہیں ہیں، صرف آپ کے سامنے ایک نقشہ سا کھینچتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے پڑوسی کیسے ہیں۔ سب سے پہلے مرزا صاحب کو لیجئے۔ یہ حضرت ریڈیو بجانے کا بہت شوقین ہیں، بلکہ یوں لگتا ہے کہ مارکونی صاحب کو ریڈیو ایجاد کرنے کا خیال مرزا صاحب کے ذوق و شوق کو دیکھ کر ہی آیا تھا۔ جھوٹ نہ بلوائیے تو 24 گھنٹوں میں سے کوئی 22 گھنٹے ان کا ریڈیو بجتا بلکہ چیختا ہے، اور پورے زور و شور سے چیختا ہے۔ ان کو غالباً ریڈیو کی آواز کم کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، اس لیے تمام محلے والوں نے اپنے اپنے ریڈیو بیچ کر روئے کے بنڈل خرید لیے ہیں اور روئی نکال نکال کر کانوں میں ٹونستے رہتے ہیں۔ ان کے ریڈیو پر دنیا بھر کے دور دراز ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر ہونے والے پروگرام پورا آسانی سے سن لیتا ہے، البتہ قریب کھڑے ہوئے آدمی کو آواز نہیں سنائی دیتی۔ قریشی صاحب بھی کچھ قسم کا شوق رکھتے ہیں، انہیں موسیقی سے بہت لگاؤ ہے، لیکن فرصت انہیں آدھی رات کے بعد ہی نصیب ہوتی ہیں، اس لیے یہ ٹھیک اس وقت ستار، ہارمونیم اور طبلہ بجانا شروع کرتے ہیں جب مرزا صاحب کا ریڈیو بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے محلے میں 24 گھنٹے بجلی، پانی اور گیس کی سہولت کے ساتھ ساتھ موسیقی بھی 24 گھنٹے دستیاب ہوتا ہے۔ محلے میں آدمی رات کو رونق میں مزید اضافہ اس وقت ہو جاتا ہے جب جمالی صاحب کے دوستوں کی محفل جمتی ہے۔ اس محفل میں خوب کہکہے لگائے جاتے ہیں اور ادھم مچا ہے کہ توبہ ہی بلی۔ کبھی کبھی ان کے دوستوں سے کئی صاحب طعنے بھی اڑاتے ہیں۔ اس سارے ہنگامہ باؤ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ محلے میں رات بھر کوئی چور پاس بھٹک نہیں سکتا۔ اس سارے شور شرابے پر جلالی صاحب البتہ بہت خفا ہوتے ہیں۔ جلالی صاحب کئی سال یورپ میں رہ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ یورپ کے کسی شہر میں یہ سارا شور و غول ہو تو فوراً پولیس آ جائے اور ان بدتمیزوں کو پکڑ کر لے جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ یورپ میں لوگ رات 10 بجے بعد سیڑھیاں بہی دبے قدموں میں چڑھتے اترتے ہیں تاکہ گھروں میں سوئے ہوئے لوگوں کی نیند خراب نہ ہو، لیکن اس کا کیا علاج کہ ابھی جلال صاحب کی موٹر سائیکل میں سائلنسر یعنی شور کم کرنے والا آلہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حضرت جب موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آتے جاتے ہیں، پٹ پٹ کر ایک ایسا کان پھاڑ دینے والا شور سنائی دیتا ہے کہ قبر میں پڑے مردے بھی سن لے تو ہڑا بڑھ کر اٹھے، یا کم از کم کروٹ تو ضرور لے۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ان سے پوچھے کہ اگر ایسی موٹر سائیکل یورپ کے کسی شہر میں چلائی جائے تو کیا ہوگا؟ کیا وہاں پولیس ایسے بدتمیزوں کو انعام دیتی ہیں؟ یہ نازک صاحب بھی مزے کے آدمی ہیں، انہیں جانور پالنے کا شوق ہے۔ ان کے گھر کے باہر ایک بکرا، 2 بھینسیں اور ایک ہرن باندھا رہتا ہے۔ گھر کے شہر میں مور اور بطخیں ہیں اور گھر میں کسی جگہ طوطے، چڑیا، بلبلے اور نہ جانے کون کون سے پرندے پال رکھے ہیں۔ غرض کیا اچھا خاص چڑیا گھر ہیں۔ نازک صاحب ان تمام حیوانات، غلاظت اور اپنے گھر کا کوڑی بڑا پابندی سے روزانہ گھر سے باہر سڑک پر پھینکتے ہیں
اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ شہر میں گندگی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ صفائی کا خیال نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ایک اور پڑوسی طفیلی صاحب کی عادت ہے کہ وہ اکثر چیزیں ادھار مانگتے ہیں، مثلاً استری، اخبار، برتن، کتابیں، تھوڑی سی چائے کی پتی، ذرا سا آٹا، صرف 1 گھنٹہ، معمولی سا نمک، کالی مرچیں وغیرہ، اور بیچارے اکثر واپس کرنا بھول جاتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ ہماری بجلی کی استری کئی دن تک استعمال کرتے رہے اور ہم بڑی مشکل سے مانگ کر واپس لائے تو اگلے دن موجود ہوئے کہ ہماری استری واپس کیجیے۔ خاصی مغز مارے کے بعد انہیں یاد آیا کہ وہ استری ان کی نہیں، اصل میں ہماری تھی، اور کافی عرصے سے ان کے گھر میں رہنے کی وجہ سے انہیں اپنی لگنے لگی تھی۔ ہمارے پڑوسیوں کی فہرست خاصی لمبی ہے، اور ان سب کی دلچسپ عادتیں بیان کی جائے تو دفتر کے دفتر بھر جائے، لیکن ہم یہ سوچ کر ان مضمون کو ختم کر دیتے ہیں کہ آخر ہم بھی تو کسی کے پڑوسی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ہم سے کچھ شکایتیں ہو۔ اگرچہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی پڑوسی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں۔ نونہال دوستو، امید ہے آپ وہ سب نہیں کرتے ہوں گے جو ہمارے پڑوسی کرتے ہیں۔ شکریہ۔